بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 66 ہے اور آج کی نشست میں ہم باب العیدین شروع کریں گے۔ عیدین عید کا تثنیہ ہے لفظ عید کا، اور عید اسلام کے اندر جو تہواریں ہیں بنیادی طور پر اسلام ایک دینی فطرت ہے، اور اسلام جس طرح اسلام جو ہے خرافات سے اور فحاشی سے انسان کو روکتا ہے، وہاں انسان فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے خوشی اور مسرت کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اس کے لیے اسلام کے اندر جو ہے دو مواقع جو ہے وہ اسلام کے اندر تجویز کیے گئے ہیں۔ ایک بڑی عید ہے عید الاضحیٰ، اور دوسری چھوٹی عید عید الفطرت، کہ جہاں انسان دینی اصولوں اور شریعت کے پابندیوں کے مطابق اندر رہتے ہوئے انسان خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اور تفریح کسی بھی قسم کی یعنی کہ تفریح کر سکتا ہے۔ اور خاص کر عید الفطر جو ہے وہ پورا مہینہ رمضان کے بعد جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت کے بعد جو ہے عبادت کا موقع ملا، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ قربانی کا ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں دنوں میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ العید یا عید کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس باب کے اندر ان دونوں عیدوں کی نمازوں کا تذکرہ ہوگا اور ان کے بنیادی احکامات کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے جو عنوان ہے وہ ہے حکم صلاۃ العیدین و شرائط وجوبہا۔ پہلے تو ہے کہ دونوں نمازوں کا حکم اور ان کے وجوب کی شرائط، کہ بھئی یہ دونوں نمازیں جو ہے خلاصہ یہی ہے کہ عید کی دونوں نمازیں واجب ہے ہر اس شخص پر جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے، اور جمعہ کس پر واجب ہے اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال وجوب کی شرائط وہی ہے جو جمعے کی شرائط ہے، بس صرف یہ اتنی بات ہے کہ خطبہ اس کے اندر شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور نماز جمعہ کے لیے وہ واجب ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے تھے۔ فرماتے ہیں صلاۃ العیدین واجبۃ فی الاصح، عیدین کی نمازیں یعنی دونوں عیدوں کی نماز صحیح ترین قول کے مطابق واجب ہے ہر اس شخص پر، من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها، جس پر جمعہ جو ہے اس کی شرائط کے مطابق واجب ہوتا ہے، سوى الخطبہ، ہاں خطبہ کے بغیر، فتصح بدونها مع الاساءة، تو عید کی نماز صحیح ہے خطبے کے بغیر، لیکن مع الاساءة، مگر اساءت کے ساتھ۔ اساءت کا مطلب ہے کہ یہ برا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خلاف اولا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کما لو قدمت الخطبۃ علی صلاۃ العید، جس طرح کہ اگر مقدم کیا جائے خطبے کو عید کی نماز پر۔ خلاصہ اس میں یہی ہے، عید کی نماز واجب ہے اور خطبہ پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ اور البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر خطبے کی عید کی نماز پڑھ لے ہو تو جائے گی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، اور اگر اسی مکروہ، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے۔ اسی طرح اگر خطبے کو پہلے اور دے دیا جائے، نماز عید سے بھی پہلے خطبہ دیا جائے، تو اس کو بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور یہ عمل سنت متوارثہ کے خلاف ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ما یندب فعلہ فی الفطر، عید الفطر میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مستحب ہے، ان کی طرف مصنف نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ تقریباً 13 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو کرنا عید الفطر کے موقع پر مستحب اعمال ہے یہ سارے۔ کہتے ہیں وہ ندب فی الفطر 13 شیئا، عید الفطر کے موقع پر تقریباً 13 چیزیں مسنون ہے، مستحب ہے، ندبہ مندوب ہے۔ نمبر 1 ان یاکل، کہ کچھ نہ کچھ کھا لے، یعنی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے، ضروری نہیں مطلب مستحب ہے۔ اور کیا کھائے؟ نمبر 2 وَيَكُونَ الْمَأْكُولُ تَمَرًا، کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ کھجور ہو، چوارا وغیرہ۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ وطرن، کہ وہ طاق عدد میں ہو، 1 ہو، 3 ہو، 5۔ وَيَغْتَسِلْ، غسل کر لے، وَيَسْتَاق، مسواک کر لے، وَيَتَطَيَّبْ، خوشبو لگائے، وَيَلْبَسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہننا، یہ سارا کے سارا یہ بھی۔ وَيُؤَدِّي صَدْقَةَ الْفِطْرِ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، اگر اس پر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ ادا کرے، انہیں رمضان سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ مطلب ہو تو جائے گا، لیکن اصل جو وقت ہے اس کا وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہے، وہاں پر بھی دے تو اور بھی۔ بہرحال بعض علماء نے افضل و مستحب یہی لکھا ہے کہ بھئی زیادہ مؤخر نہ کرے عید کی نماز سے، اس سے پہلے جب بھی موقع ملے تو ادا کر لے۔
وَيُظْهِرُ الْفَرْحَ وَالْبَشَاشَةَ خوشی اور خندہ پیشانی کا اظہار کرے. فرح خوشی کو کہتے ہیں، بشاشہ چہرے کا کھلنا، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملے اور لوگوں سے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ملے، اور یہ خوشی کا موقع ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دینا جائز ہے عید کے موقع پر. ایسی کوئی بات نہیں ہے، عید کے موقع پر مصافحہ اور معانقہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو مسنون نہ سمجھا جائے تو، صرف خوشی کے اظہار کے لیے یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہے. وَكَثْرَةُ الصَّدْقَةِ حَسْبَ طَاقَتِهِ، اور خیرات کی کثرت کرے اپنی طاقت کے مقدر، جتنا وہ کر سکتے ہیں تاکہ خوشی کا موقع ہے لوگوں کو بھی خوشیاں دیں. وَالتَّبَكُّرُ هُوَ سُرْعَةُ الْانْتِبَاهِ، اور تبکر بھی کرے، تبکیر کرے. تبکیر کا مطلب ہے یا تبکر کا مطلب ہے سرعۃ الانتباہ، یعنی جلدی اٹھنا، کہ صبح جلدی جلدی اٹھے، اور بہتر یہی ہے کہ تہجد کے وقت اٹھے. والابتکار، ابتکار بھی مستحب ہے. هو المسارعۃ المصلی، ابتکار کا مطلب ہوتا ہے عیدگاہ کی طرف جلدی جلدی جائے، یعنی جتنا جلدی ممکن ہو چلے جائے. وصلاۃ الصبح فی مسجد حیہ، اور صبح کی نماز اپنی مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے. یہ سارے کے سارے وہ مستحبات ہیں جو عید کے موقع پر اور عید الفطر کے موقع پر یہ کرنے چاہیے. اس کے بعد یہ ہے التوجہ الی المصلی والعودۃ منہ، عیدگاہ کی طرف جاتے اور آتے ہوئے، یعنی عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کیا کس طرح کے عمل کرنے چاہیے، اور آتے ہوئے. یہ بھی عید الفطر ہی کے موقع کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ثم يتوجه الى المصلی ماشیا مکبرا سرا، پھر عیدگاہ کی طرف جائے. ویسے تو توجہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، لیکن یہاں جانے کی طرف اشارہ ہے کہ پھر روانہ ہو جائے عیدگاہ کی طرف، لیکن کیسے؟ ماشین، پیدل جائے، یہ بہتر ہے. مکبر، بہت دور اگر نہ ہو تو مکبرن تکبیر کہتا ہوا جائے، اور سرن آہستہ آہستہ آواز میں تکبیر کہے. عید الفطر میں جو تکبیر ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے انسان جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. پھر اس کے بعد وَيَقْطَعُهُ إِذَا انْتَهَا إِلَى الْمُصَلَّى، اور جب عیدگاہ پہنچ جائے تو پھر ختم کر دے تکبیر. اور فی روایت، ایک روایت میں ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو اس وقت ختم کر دے. دونوں اقوال موجود ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی تکبیر کہتے رہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، جب جیسے عیدگاہ پہنچ جائے تو تکبیر ختم کر دے، چھوڑ دے. وَيَرْجُعُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، اور واپس آخر، یا آخر کا لفظ بھی ہے اور یہاں اخرى بھی، کہ دوسرے راستے سے آئے واپس لوٹتے ہوئے، یعنی گھر کی طرف جب آئے تو دوسری راستے سے آئے. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ایک راستے سے ایک سائڈ پہ جائے اور دوسری سائڈ پہ آئے. تو یہ ہے اس کو، کیونکہ اس ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے تو اس لیے الگ الگ جو ہے وہ ایک قسم کا ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے. فرماتے ہیں کراہیت و تنفل قبل الصلاۃ، عید الفطر کے موقع پر نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. کہاں کہاں؟ دو باتیں ذہن میں رکھیے اس حوالے سے. وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمُصَلَّى وَالْبَيْتِ، کہ عید الفطر کی نماز سے، بلکہ عید کی نماز سے پہلے گھر میں نوافل پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور عیدگاہ میں بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے. عید الفطر کی نماز سے پہلے گھر میں اور مسجد میں ہر جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا، یہاں اسی کو بیان کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، مصلی، عیدگاہ میں بھی اور گھر میں بھی. وبعدها فی المصلی فقط علی اختیار الجمہور، اور عید کی نماز کے بعد بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لیکن صرف عیدگاہ میں، جس طرح کے جمہور کی رائے ہے. گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ، عید کی نماز کے بعد گھر میں جا کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ کے اندر پھر پڑھنا یہ مکروہ ہے. تو بہرحال یعنی کہ عیدگاہ کے اندر تو عید سے نماز سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت میں پڑھنا مکروہ ہے، اور گھر کے اندر نماز عید سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے اور بعد میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے. اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، یہ زیادہ آسان ہے. وقت صلاۃ العید، عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ فرماتا ہے وہ وقت صحت صلاۃ العید من ارتفاع الشمس قدر رمح الى زوالها، نماز عید کے صحیح ہونے کا وقت سورج کے بلند ہو جانے سے ہوتا ہے. من ارتفاع شمس، سورج کے بلند ہو جانے سے، کتنا؟ قدر رمح، ایک نیزے کے بقدر، الى زوالها، سورج کے ڈھلنے تک. ٹھیک ہے، یعنی عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نکل آئے، اور کتنا نکل آئے؟ ایک نیزے کی بقدر. اور ایک نیزے کے بقدر سورج کب نکلتا ہے؟ جب سورج کے نکلنے کے تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں 15 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور نماز کا یہ وقت، آخری وقت کہاں ہے؟ جب آپ یوں سمجھے کہ زوال کا وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت، یعنی جس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے نا، دوپہر کے وقت بالکل جب سورج سر کے اوپر آتا ہے، تو وہ جو مکروہ وقت جب داخل ہوتا ہے تو بس عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ عید کی نماز کا آخری وقت ہے.
اب آپ کو یہاں سے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، جو یہاں سے ذرا دیکھیے اس کو، فرماتے ہیں وہ کیفیت صلاتها، آسان طریقہ ہے اس کا، باقی اور کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہوتا، صرف نیت جو ہے وہ کرے، نماز عید کی نیت ہو، اور باقی نماز اسی طرح 2 رکعت ہے۔ صرف اس میں یہ ہے کہ زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہے، 6 زائد تکبیرات، پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات پڑھی جاتی ہے زائد، اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات پڑھی جاتی ہے۔ پہلی فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ جو ہے نا ثنا وغیرہ پڑھنے کے بعد تکبیرات زائد پڑھی جاتی ہے، ثنا جب پڑھ لے نا کہ سبحانک اللہم سے ولا الہ غیرک تک، تو اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو اوپر کانوں تک لے جائے گا، تو کانوں تک جب لے جائے تو پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کانوں تک لے جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور پھر باندھ لے، اس کے بعد پھر امام مکمل قرات کرے گا، ٹھیک ہے، آخری مرتبہ باندھ لے آپ۔ پھر جب دوسری رکعت شروع ہو جائے گی تو دوسری رکعت میں قرات سے پہلے نہیں بلکہ قرات کے بعد جو ہے وہ زائد تکبیرات کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام اوپر آئے گا، الحمد پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر یہ زائد تکبیرات پڑھے گا، اسی طرح ہاتھوں کو اوپر لے جائے پھر چھوڑ دے نیچے، پھر ہاتھوں کو اوپر لے جائے پھر چھوڑ دے، پھر اوپر لے جائے اور پھر نیچے چھوڑ دے، اور پھر جو ہے رکوع کے اندر چلی جائے۔ یہ ہے بنیادی طور پر جو اضافی چیز ہے۔ یہ جو زائد تکبیرات ہے اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے۔ حنفیہ کی رائے ہے کہ یہ صرف 6 جو ہے وہ زائد تکبیرات ہے، 6 زائد تکبیرات ہے، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ دیگر ائمہ کی آراء جو ہے وہ مختلف ہے اس بارے میں، علماء جیسے کہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی 7 تکبیرات پہلی رکعت میں ہے، اور قرات سے یعنی اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات ہے۔ تو وہ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ حنفیہ کے ہاں راجہ قول کہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات ہے، اور ان کے ہاں قرات سے پہلے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں کے اندر پھر جا کر دیکھ لیں گے۔ ذرا دیکھیے، فرماتے وہ کیفیت صلاتها، اور نماز کی پڑھنے کا طریقہ اور کیفیت یہ ہے۔ نمبر 1، اینوی صلاۃ العید، نماز عید کی نیت کرے، ثم یکبر تحریمہ، پھر تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر کہے، ثم یقرأ الثنا، پھر ثنا پڑھے، ثم یکبر تکبیرات زوائد، پھر تکبیرات زوائد ادا کرے، وہ 3 ہیں، یرفع یدیہ فی کل منہا، اور ہر تکبیر کے اندر ہاتھوں کو اٹھائے۔ پھر جب تکبیرات ہو جائے اس کے بعد ثم یتعوذ، پھر تعوذ پڑھے، پھر اس کے بعد ثم یسمی تسمی سرا، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے آہستہ آواز میں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے۔ وندب ان تکون سبح اسم ربک الاعلی، اور بہتر یہ کہ پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی یہ والی سورت پڑھے، اور جو ہے اس کے بعد پھر رکوع کرے۔ یہ ہے چونکہ علماء نے لکھا کہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ پڑھے تھے، تو اس لیے بعض علماء اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر یہ نمبر 6 سے دیکھیے، کہتے ہیں فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، ابتدأ بالبسملہ، بسم اللہ سے ابتدا کرے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، وَنُدِبَ أَن تَكُونَ سورۃ الغاشیہ، اور بہتر مستحب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں قرات کے اندر سورہ غاشیہ پڑھے۔ پھر ثم یکبر تکبیرات زوائد، پھر قرات کے بعد تکبیرات زوائد جو ہے وہ پڑھے 3، ويرفع يديه فيها، اور ہاتھوں کو اٹھائے جس طرح پہلے کے اندر اٹھایا تھا۔ وهذا اولى من تقدیم تکبیرات الزوائد في الركعه الثانيه على القراءه، یہ بہتر ہے تکبیرات زوائد کو مقدم کرنا دوسری رکعت میں قرات سے، یعنی دوسری رکعت کے اندر قراءت پڑھنے کے بعد جا کے تکبیرات زوائد پڑھے، پہلے تکبیرات زوائد اور بعد میں قرات یہ نہ کرے۔ یہ اگرچہ جائز تو ہے لیکن حنفیہ کے ہاں بہتر یہ نہیں ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ دوسری رکعت کے اندر قراءت کے بعد جا کے تکبیرات ادا کرے۔ فَإِنْ قَدَّمَ التَّكْبِيرَاتَ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا جَازَ، یہ وہی بات ہے کہ اگر دوسری رکعت کے اندر قراءت پر تکبیرات کو مقدم کر لیا، پہلے تکبیرات ادا کر لی تو بھی جائز ہے۔ ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما احکام صدقۃ الفطر، پھر اس کے بعد نماز عید کے بعد 2 خطبے پڑھے اور اس کے اندر لوگوں کو صدقہ فطر کے احکام سکھائے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ عید کی نماز سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے، خود امام جو اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں دیتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں سکھا دی جاتی ہے، پھر نماز عید کے بعد عربی میں خطبہ دے دیا جاتا ہے۔ ومن فاتت الصلاۃ مع الامام لا يقضيها، کہتے جس شخص سے نماز عید فوت ہو جائے امام سمیت وہ قضا نہ کرے، یہ نماز عید کی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا عذر نماز چھوڑ دی ہے کسی نے تو پھر اس کو کسی اور وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اس کی قضا نہیں کر سکتے، اور یہی راجح ہے۔ وتؤخر بعذر،
یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قضا ہونے کی بات ہے. اگر نماز کسی نے فاسد کر دی تو اس میں پھر علماء نے لکھا ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نماز کو فاسد کرنے اور توڑنے کی صورت میں قضا لازم ہے، اور بہرحال ایک رائے ان کی بھی ہے. وتؤخر بعذر الى الغد فقط، عید الفطر کی نماز کو عذر کی وجہ سے کل تک مؤخر کر سکتے ہیں. مطلب اگر وقت معلوم نہیں ہو رہا یا بہت زیادہ بارش ہے یا کوئی اور عذر ہے جس کی وجہ سے عید الفطر کے دن نماز عید نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے دن تک مؤخر کر کے سب لوگ جو ہے دوسرے دن جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ جائز ہے اگر مؤخر کر لے ایک دن تک، لیکن ایک دن سے زیادہ مؤخر نہیں کر سکتے. احکام الاضحیٰ، یہاں سے عید الاضحیٰ کے کچھ مختلف احکامات ہیں جو عید الفطر سے تھوڑے سے مختلف تھے، ان کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں احکام الاضحیٰ کالفطر لکنہ فی الاضحیٰ، کہتے ہیں احکام عید الاضحیٰ کے احکام عید الفطر ہی کی طرح ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر یہ کام کرے. نمبر 1، یؤخر الاکل عن الصلاۃ، کھانے پینے کو نماز سے مؤخر کر دے، جبکہ عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا بہتر ہے، اور نمازی عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا بہتر ہے، نماز کے بعد تو قربانی وغیرہ سے کچھ کھا لے زیادہ بہتر ہے. ويكبر في الطريق جارا، راستے میں جب جائے نماز مسجد کی طرف تو پھر تکبیر جو ہے وہ جہرن پڑے، آہستہ آواز میں نہیں. ويعلم الاضحیہ، لوگوں کو قربانی کا طریقہ سکھائے خطبے کے اندر، اور تو خطبے کے اندر تکبیرات تشریق سکھائے، کیونکہ اس کا تعلق نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ ہے. عید الفطر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں جو ہے وہ صدقہ فطر وغیرہ کا احکام ہوتے ہیں. وتؤخر بعذر الى 3 ایام، عذر کی وجہ سے عید الاضحیٰ کو 30 دن تک مؤخر کر سکتے ہیں، کیونکہ یعنی جو نحر کے جتنے جو 3 دن ہیں ایام نحر 10 11 12، ان تینوں میں جو ہے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو ایک دن سے دوسرے دن مؤخر کر سکتے ہیں. تعریف کا حکم، کیا ہے؟ تعریف کوئی چیز نہیں ہے. تعریف کیا ہے؟ تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عرفہ کا دن ہے اس میں لوگ جو ہے کسی بھی مقام کے اندر جمع ہو جائے، اور اس نیت سے کہ چونکہ آج کے دن عرفات کے اندر لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ہم ان سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیس بشیء کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے لیس بشیء کا مطلب ہے مکروہ ہے، بعض نے لکھا ہے کہ مکروہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر بھی نہیں ہے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں مستحب ہے، بعض نے لکھا ہے کہ مباح ہے. علامہ ابن عابدین کی رائے ہے کہ کوئی اگر اس کو کوئی مسنون وغیرہ نہ سمجھے تو مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی سنت نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے. اچھا جی، یہاں سے تکبیرات تشریق کے کچھ احکام ہیں. فرماتے ہیں تکبیرات تشریق جو ہے یہ واجب ہوتے ہیں یوم عرفہ کے فجر کے بعد سے لے کر عید کے عصر تک، یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 10 ذی الحجہ کے عید کے عصر کی نماز تک، جو عید کا دن ہوتا ہے نا 10 ذی الحجہ، اس کے عصر تک. یہ تقریباً کتنی نمازیں ہو جائے گی؟ 9، یعنی کہ 5 نمازیں 9 ذی الحجہ کی، اور 4 نمازیں نہیں بلکہ 3 نمازیں عید الاضحیٰ کی عصر تک، مغرب اور عشاء کے بغیر. تو یہ تقریباً 8 نمازیں ہو جائے گی. یہ امام صاحب کی رائے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. جہاں تک صاحبین کی رائے ہے وہ آگے آ رہی ہے. امام صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرتن، ایک ہی مرتبہ یہ تکبیرات تشریق پڑھے. پھر امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں فور کل فرض ادی بجماعت مستحبۃ، ہر اس فرض نماز کے بعد جس کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہو، جماعت مستحبہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والے پر نہیں ہے. علی امام مقیم بمصر، ایسے امام پر جو مقیم ہو اور شہر میں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ مسافر پر بھی نہیں ہے. وعلی من اقتدی بہ، اور اس پر بھی جو اقتداء کرے امام کی، ولو کان مسافر، ہاں اگر مقتدی جو ہے وہ مسافر ہو اگرچہ، او رقیقا، یا غلام ہو یا عورت ہو. یہ امام صاحب کی رائے ہے. تو امام صاحب کی رائے ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ عید کے دن عصر کی نماز تک نہیں ہے، 5 دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے صبح فجر کی نماز سے لے کر پھر 9 10 11 12 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک. فقال، صاحب فرماتے یجب فور کل فرض علی من صلاہ، ہر اس شخص پر یہ فرض ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو نماز پڑھے، اگرچہ اکیلے ہو، مسافر ہو، شہر دیہاتی ہو، اور یوم عرفہ کے دن کے یہ سے لے کر 5ویں دن کے عصر تک، یعنی کہ آپ سمجھیے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، اسی پر عمل کیا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ فتویٰ بھی اسی پر ہے. ولا بأس بالتکبیر عقب صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے بعد بھی تکبیر اگر کوئی پڑھ لے تو بہتر، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ضروری نہیں ہے. اور تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہاں تک یہ عید کی نماز کے احکام مکمل ہو گئے.